مصطفیٰ کمال صاحب ہو گئے، خواجہ آصف صاحب ہو گئے، وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ دہائیوں سے جو نظام چل رہا ہے وہ سسٹم اب فیل ہو گیا ہے، یعنی ایگزسٹنگ سسٹم فیل ہو گیا ہے، اور مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ نئے انتظامی یونٹ بنے، صوبے بنائے جائیں۔ پیپلز پارٹی محسن نقوی صاحب کے اس فارمولے سے کتنا اتفاق کرتی ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب 2.5 سال سے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خواجہ آصف صاحب بھی سینئر پولیٹیشین ہے اس ملک کے، تو ان کو سمجھ ہے کہ جب صوبوں کی ٹیریٹریز کو چینج کیا جائے یا اس کو بڑھایا جائے یا کم کیا جائے تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں ایک پروویژن موجود ہے، اور اس پروویژن کے تحت ہی آلٹر کی جا سکتی ہے باؤنڈریز کسی پروونس کی، اور پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کنسرن پروونس کی جو پروونشل اسمبلی ہے اس سے 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن چاہیے۔ انہوں نے یہ تو بات کر دی، میڈیا پہ بات کر دی، کسی فورم پہ بات کر دی، دونوں کیبنٹ کے امپورٹنٹ ممبرز ہیں، ان سے یہ پوچھے کہ آپ نے کبھی کیبنٹ میں اس بات کو ڈسکس کیا؟ کبھی آپ نے کیبنٹ میں بیٹھ کے یہ بات کہی کہ یہ سسٹم جو ہے یہ فیل ہو گیا، یہ چل نہیں پا رہا؟ تو اگر سسٹم چل نہیں پا رہا تو گورنمنٹ ہیز ٹو ڈیسائڈ نا، اٹ از اے گورنمنٹ فیلئر، دس از ایڈمیشن، تو پھر میک اے ڈیسیژن ان جو کیبنٹ، پھر اس کے لیے جو کانسٹیٹیوشن میں طریقہ ہے اس طریقوں کو اڈاپٹ کر کے موو فارورڈ۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ڈومین جو پرومسز بنانے کی ہے پرائمریلی یہ ڈومین پارلیمنٹ کے پاس ہے، ایک تو اس پروونشل اسمبلی کی 2/3 میجورٹی چاہیے، اگر کسی کے پاس 2/3 میجورٹی ہے ریزولوشن پاس کرنے کے لیے موو فارورڈ، تو پھر ہم تو ول آف دی پیپل۔ بخاری صاحب وہ تو آپ ایک سٹیپ اہیڈ بات کر رہے ہیں نا، میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ بھی اتفاق کر رہے ہیں کہ سسٹم نہیں چل رہا، ناکام ہو گیا، ایگزسٹنگ سسٹم ناکام ہے، اب انتظامی یونٹس پر آ جاتے ہیں، صوبوں پر آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ بات یہ ہے کہ ہو از ریسپانسبل، نظام نہیں چل رہا تو کون ریسپانسبل ہے؟ تو آپ دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کر رہے ہیں اور باقی ملکوں کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی رائے کے ساتھ جائے گی، جو عوامی رائے ہوگی ہم اس پہ اتفاق کریں گے، جو ہم عوامی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب اپنی کیبنٹ میں بات کریں، پرائم منسٹر صاحب میری قیادت سے بات کریں، میری قیادت سے جب بات کریں گے تو آبویسلی ہمارا جو پالیسی ساز فورم ہے دیٹ از ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، ہم وہاں پہ پیپلز پارٹی بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، اس کے پروس کونس دیکھیں گے، پروپوز جو ان کے پروونسز ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ کیونکہ بخاری صاحب سسٹم کے تحت تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا، ہر صوبے میں ہر پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی ہے، اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں مسلم لیگ نون کی ہے، تو ظاہر ہے وہ بہت سارے سوال بھی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا از دیئر اینی ڈفرینس اگر ہم صوبوں کی بات کریں اور انتظامی یونٹس کی؟ صوبوں کا بننے کا ایک طریقہ کار آئین میں آلریڈی موجود ہے جس کا حوالہ آپ دے رہے تھے، بٹ کیا انتظامی یونٹس اٹس سم تھنگ ڈفرینٹ اور وہ کیا جا سکتا ہے کسی بھی طریقے سے، ایگزیکٹو آرڈر سے یا کسی اور طریقے سے؟ دیکھیں جی، ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں، اٹارمی، ہم نے تو پروونشل اٹارمی کی بات کی۔ خواجہ آصف صاحب ہی از فرام پنجاب، محسن نقوی صاحب ہی سینیٹر فرام پنجاب، انہوں نے کہنا اپنے پروونس سے شروع کر لیں، صوبے سے انیشیٹو لیں، آلریڈی ایک ریزولوشن ایگزسٹ کرتا ہے سینٹرل پنجاب کا، ساؤتھ پنجاب کا، تو انیشیٹو لیں، سٹارٹ تو کریں نا۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ابھی انہوں نے پرپوز کر کے یہ دیٹس این پرپوزل کہ جی 33 ایڈمنسٹریٹو یونٹ بتا دی جتنے ڈویژن ہیں، لیکن دس از دیئر وش اور دیئر ڈیزائر، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بھی تو بتائے نا۔ بہت سارے کیبنٹ منسٹرز بتائے، سجیسٹ کریں کہ جی یہ طریقہ ہے، اس طرح ہمیں ان صوبوں کو۔ آپ بھی قانون سے بڑی واقفیت رکھتے ہیں، یہاں پر میں حوالہ دوں گی احسن بھون صاحب کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 1 انتظامی یونٹ بنانے کی اجازت دیتا ہے اور آئین کے تحت کسی بھی علاقے کو وفاقی علاقہ قرار دیا جاتا ہے، دیا جا سکتا ہے۔ نہیں، دیٹ ٹو اس کو کہے نا کہ آرٹیکل 1 کو امینڈ کون کرے گا؟ آرٹیکل 1 کو 2/3 میجورٹی سے دونوں ہاؤسز سے اپروول چاہیے۔ احسن بھون صاحب نے ایک سینٹینس تو آپ کو پڑھ کے سنا دیا، اختیار تو ہے، اختیار پارلیمان کے پاس ہے، تو ڈو یو تھنک دے ہیو گاٹ 2/3 میجورٹی ان دی پارلیمنٹ؟ یہ زبانی باتیں کرتے نا، give us a concrete proposal,
واٹ از دیئر انٹینشن. پتا ہے وہ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہوا میں باتیں کرتے ہیں. نہیں تو ابھی آپ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی ملاقات ہوئی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی سر آصف علی زرداری سے، تو اس ملاقات میں کوئی اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی امپریشن نہیں دیا گیا، کوئی ہنٹ نہیں دی گئی؟ اینڈ آلسو جب وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی کو اور گوادر کو فیڈریشن کے انڈر دے دینا چاہیے، تو سر کچھ تو ہوگا اس کے بیک گراؤنڈ میں، کوئی تو بات ہوگی. وزیر داخلہ بھی اشارے دے رہے ہیں، وزیر دفاع بھی اشارے دے رہے ہیں. دیکھیں جی پھر یہ تو ان کے نالج میں نہیں ہے. میں تو اس میں میٹنگ میں شریک نہیں تھا، لیکن پھر کراچی اور گوادر کی جب یہ بات کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پروویژنز نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں، تو سجیسٹ کریں نا کس طرح آپ کریں گے اس کو. الٹیمیٹلی طریقہ تو ہم آئینی اختیار کریں گے نا، کہ ہم ایگزیکٹو آرڈر سے تو یہ کر نہیں سکتے. ایس این بون سے میرا سوال ہے کہ ایس این بون ایگزیکٹو آرڈر سے ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں بنائے جا سکتے، کیونکہ پروونشل اٹانومی ہے، پروونس کی اسمبلی ہے، ان کے پاس اختیار ہے. اچھا، ہم تو 28ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بھی سنتے رہتے ہیں، اور اس میں بھی جیسے ایم کیو ایم نے بھی مطالبہ رکھا تھا، تو وہ بھی کہتے ہیں جی 1 یونٹ بن جائے، انتظامی یونٹ بن جائے. تو یہ آپ کو لگتا ہے جو 28ویں ترمیم ہے اس کی نوک پلک سدھارنے میں یہ بڑا اہم رول پلے کریں گے یہ تمام تر ایشوز؟ دیکھیے جی ایم کیو ایم بھی کیبنٹ کا حصہ ہے. جو پروپوزڈ امینڈمنٹ ابھی تک تو ان بلیک اینڈ وائٹ تو سامنے نہیں آئی. اسپیکولیٹو ہے نا یہ سارا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک میرا خیال ہے آپ نے بھی کبھی آپ کے سامنے بھی کوئی اس قسم کی پروپوزل نہیں آئی. تو میں نے تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ صدیقی صاحب اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں کیبنٹ میں، کیونکہ کوئی بھی چیز امینڈمنٹ آئے گی تو فرسٹ اپروول جو ہوتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے کیبنٹ کی. آیا انہوں نے کیبنٹ میں یہ کوئی انیشیٹو لیا ہے؟ کیبنٹ میں انیشیٹو لیتے، پھر اس کے بارے میں کوئی بات ہوتی، پھر میری قیادت سے بات ہوتی. ابھی تک تو بلیک اینڈ وائٹ میں تو بات نہیں ہے، اسپیکولیشنز ہیں، پریزمپشنز ہیں کہ پرزیوم کیا جا رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات بھی آپ کرنا چاہیں اور اس کو پریکٹیکل شیپ دینا چاہیں تو اس کے لیے موو فارورڈ کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ اڈاپٹ کریں آپ. پھر پولیٹیکل پارٹی سے دیکھیں نا، کسی ایک جماعت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، تو یو نیڈ کنسلٹیشن. آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا پڑے گا، چاہے وہ چھوٹی پولیٹیکل پارٹی ہے چاہے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. آپ دیکھیں ہم نے 18 امینڈمنٹ کی، ہم نے 18 امینڈمنٹ کو کنسنسس ڈاکومنٹ بنایا. یعنی آپ کو کنونس کر لیں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے انتظامی یونٹ سے؟ جی آپ کو کنونس کر لے اگر حکومت تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن جی ہمارے پاس پرپوزل تو لے کے آئے نا. اچھا، لیٹ دم کم ان بلیک اینڈ وائٹ نا. یہ تو خالی ہوا میں بات ہے، ہونا چاہیے ہونا چاہیے. یہ دس از ایڈمیشن آن دی پارٹ آف دی منسٹر کہ سسٹم نہیں چل رہا، تو سسٹم نہیں چل رہا تو موو فارورڈ نا. گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی آپ کے پاس ہے، آؤ ذرا. اچھا بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک اور اہم چیز کی طرف محسن نقوی صاحب نے اشارہ کیا، میں چاہتا ہوں ذرا ہمارے ویورز بھی سن لیں اور آپ بھی سن لیجیے گا. آپ کے لیے اتنی بڑی بڑی اپرچونٹیز لے کے آ رہا ہے، لا کے اس پلیٹ میں رکھ دیے. سب سے بڑا کریڈٹ اس شخص کو جاتا ہے کہ وہ کوئی ریڈ لائن ہے جو کراس نہیں کرنا چاہتا، کہتے ہیں کہ نہیں اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو. اب یہ ہم سب کا فرض ہے اس چیز کو ریسیٹ کریں. تو بخاری صاحب 2025-26 میں پاکستان نے ڈپلومیٹک سطح پر جو کامیابیاں حاصل کی، فیلڈ مارشل کی قیادت میں پوری دنیا اس کی معترف ہے. ہماری دنیا کے بہت سے ایسے ممالک تھے جن کے ساتھ ہمارے انپریسیڈنٹڈ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہو گئے، امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہو گئے، لیکن ہم کیپٹلائز نہیں کر پائے انفارچونیٹلی ان اپرچونیٹیز کو. اور یہی بات وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص پلیٹ میں لا کے اپرچونیٹیز دے رہا ہے، لیکن اس وقت صرف فائر فائٹنگ ہو رہی ہے، یہ نظام کولیپس کر چکا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ پھر بات تو پھر آتی ہے نا محسن نقوی صاحب کی جانب، یو آر پارٹ آف دی گورنمنٹ، رائٹ، یو آر امپورٹنٹ منسٹر. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سفارتکاری پہ جو کامیابیاں ملی، ساری دنیا معترف ہے، پاکستان کا بچہ بچہ معترف ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس میں جو بیسک رول ہے، جو کردار ادا کیا آپ کے چیف آف ڈیفینس فورسز کا ہے، فیلڈ مارشل صاحب کا، ان کا کردار ہے، پرائم منسٹر کا کردار ہے، اور میں نقوی صاحب کا کردار بھی ہے، اسحاق ڈار صاحب کا بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انکیش کرنے کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟
میری یا کامن سٹیزن کی تو نہیں ہے. وہاں تو ہم وہ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ نا میں آپ کی خارجہ پالیسی کو دنیا اس کی معترف ہو رہی ہے. پاکستان کا جو رول ہے اس کی دنیا معترف ہے. ہم ایران امریکہ کا سیز فائر کرانے میں انہیں ڈائلاگ کی ٹیبل پہ بٹھانے میں کامیاب ہوئے. ساتھ ہی اب IMF کی طرف سے جو بھی معاملات رہے, ہم معیشت کو دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال ان مشکل حالات میں بھی حکومت یہ کہتی ہے جی ہم ٹریک پر چیزیں لے آئیں, لیکن انویسٹمنٹ آنا, صوبوں کے اندر ہم ترقی ہوتے دیکھنا, یہ تو مقامی صوبائی حکومتوں کا کام ہے. نو 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 یہ کیسے کہتی ہیں؟ انٹرنیشنل ایگریمنٹس وفاق کرتا ہے, پروونسز نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انویسٹمنٹ پور ان نہیں ہو رہی تو پھر یہ ان کی اپنی نالائکی ہے نا, یہ ان کا اپنا ایڈمیشن ہے. اور اتنی اعلیٰ سفارتکاری کے بعد اور پاکستان کا امیج اتنا بہت بڑا ہوا, اس کے باوجود اگر اس کو انکیش نہیں کر پا رہے, اس سے بینیفٹ اٹھا نہیں رہے, تو ہو از رسپانسبل؟ کامن سٹیزن تو رسپانسبل نہیں ہے. جب ہم نے جنگ دیکھی بخاری صاحب تو ہم نے دیکھا جب دبئی کا پورٹ بند ہو گیا, جب دبئی ایئرپورٹ پہ ہم نے دیکھا کہ فلائٹس آنا رک گئیں, تو پھر کراچی پر زیادہ لوڈ بھی آ گیا اور یہاں سے وہ اپرچونٹی بہت ساری مل سکتی تھی. یہاں کا آپ انفراسٹرکچر دیکھیں, یہاں کے آپ بہت سارے معاملات دیکھیں, آپ نہیں سمجھتے اس گراس روٹ لیول پر اگر بہت کام کیا جائے تمام صوبوں میں, کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ صوبے جب ترقی کریں گے, وہ ریونیو جنریٹ کریں گے, وہ پارٹیسپیٹ کریں گے, وہ وفاق سے بجائے پیسے مانگنے کے اور زیادہ وہاں پر جو ہے ایک طرح سے پوری ایک سائیکل چلے گی ایک انویسٹمنٹ کی. تو آپ نہیں سمجھتے صوبوں نے اپنا وہ رول پلے نہیں کیا کہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب؟ دیکھیں جی, محسن نقوی صاحب جو اشارہ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں شوڈ بی اسپیسیفک. اشاروں سے بات نہیں ہوتی. حکومت میں بھی بیٹھے ہوں پھر آپ اشارے کریں, بی اسپیسیفک نا, پوائنٹ آؤٹ. ہاں جی, اپنی کیبنٹ میں بات کریں, پروونسز کو رائٹ اے لیٹر ٹو دی کنوے ٹو دی پروونسز. تو وہ تو اشارہ یہ بھی دے رہے ہیں کہ قیادت بھی چینج ہو جائے, کچھ اس طرح کے معاملات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, یہ محسن نقوی صاحب جو باتیں کرتے ہیں یہ ساری ہوا میں خواجہ حسن, تو ایک کوئی پریکٹیکل چیز کر کے دکھاؤ نا. آپ نے کنوے کیا کسی پروونس کو یہ بینیفٹس آپ اٹھا سکتے ہیں کہ یہ انیشیٹو لے, مطلب بارڈر ٹریڈ ہے, تو ٹریڈ جو ہے ود دی ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ, دس از ناٹ دی سبجیکٹ آف دی پروونسز, دس از دی سبجیکٹ آف دی فیڈریشن. یہ وفاق کا ہے سبجیکٹ, اس پہ آپ انیشیٹو لیتے تو آپ کے بارڈرنگ کنٹریز میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں عوام کو اپنی جان چھڑانے کے لیے نہ کریں, اپنی ذمہ داری نبھائیں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے, بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وکالہ, اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ باتیں جو ہیں وہ کانکریٹ طریقے سے ان تک پہنچائی جائیں, بلیک اینڈ وائٹ میں پہنچائی. یس, بلیک اینڈ وائٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب ہوائی باتیں کر رہے ہیں جو کہ ان کے کرنا نہیں بنتی. وہ اب وفاقی وزیر داخلہ ہیں تو وہ کانکریٹ باتیں کریں.